کیا 27ویں ہی شب قدر ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث صحیح مسلم 1786 نمبر پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں، واللہ انی لأعلمها واکثر علمی، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس رات کا علم ہے، میرا زیادہ یقین ہے، التی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیامها ہی لیلۃ 27، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا، یعنی زیادہ عبادت و ریاضت کا حکم دیا، وہ یہی 27ویں رات ہے، آخری عشرہ میں رمضان میں یہی 27ویں رات ہے۔ اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کی ڈیوٹی دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن مجید جمع کرنے کی لگی، یہ وہی صحابی ہیں۔ اور انہی کے پیچھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے حوالے سے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور انہی کی اقتداء میں وہ جماعت کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہی وہ صحابی رسول ہیں جو حلف اٹھا کر بتا رہے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے فتح الباری میں جلد 4 صفحہ 311 پہ انہوں نے بہت سے اقوال جمع کیے ہیں کہ کیا 27ویں شب قدر ہے یا 21ویں شب قدر ہے یا 23ویں شب قدر ہے یا 29ویں شب قدر ہے۔ انہوں نے کافی اقوال جمع کیے ہیں۔ 21واں قول جو انہوں نے ذکر کیا وہ کس حوالے سے ذکر کیا؟ کہتے ہیں القول الحادی والعشرون انہا لیلۃ 27، 21واں قول یہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ وَهُوَ الْجَادَّةُ مِن مَذْهَبِ احمد، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، ان کا موقف یہی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 27ویں ہی شب قدر ہے۔ وروایت عن ابی حنیفہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ وَبِهِ جَزَمَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَحَلَفَ عَلَيْهِ كَمَا أَخْرَجَهُ مسلم، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، انہوں نے تو حلف اٹھا لیا جیسا کہ مسلم شریف میں موجود ہے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے۔ اور پھر اسی حوالے سے آگے کافی اکابرین کی روایات کو لے کر آئے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لے کر آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لے کر آئے ہیں۔ وروى الطبراني من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ليلة القدر فقال ايكم يذكر ليلة الصهباوات قلت انا وذلك ليلة 27، اس میں بھی 27ویں رات کا ذکر ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہی ہے۔ پھر آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کا موقف بھی یہی ہے کہ 27ویں ہی شب قدر ہے۔ دیگر اکابرین کے اقوال بھی ذکر کیا، اور اسی کو جمہور علماء کا مذہب قرار دیا ہے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اور اس پر دیگر قرائن بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے محدث جلیل عصر حاضر کے عظیم مفسر اور محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم جلد 3 اور صفحہ 210 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، 7 اعداء پر سجدہ مشروع کیا گیا، طواف کے پھیرے 7 ہیں، اور ہفتے کے دن 7 ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر یہ رمضان کے آخری عشرہ میں 7ویں رات ہونی چاہیے، شب قدر 27ویں جسے کہتے ہیں شب قدر۔ تو اس حوالے سے حافظ ابن حجر اور امام رازی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کو لے کے آگے استدلال کیا ہے، اور دیگر شواہد قرائن انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ تو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور زیادہ قرائن اور زیادہ شواہد اسی طرف ہیں اکابرین کے کہ 27ویں ہی شب قدر ہے۔ بہرحال 27ویں کو قرآن مجید ختم کیا جائے، یا 29ویں کو کیا جائے، یا 23ویں کو کیا جائے، یا 21ویں کو کیا جائے، یا 25ویں کو کیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید انہی راتوں میں ختم کیا جائے۔ یہ صرف برکت کی وجہ سے، کیونکہ شب قدر میں جو طاق راتیں ہیں ان میں عبادت کا زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، تو اس وجہ سے اس میں قرآن مجید کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ادروائز ضروری نہیں ہے کہ آپ 27ویں کو ہی ختم قرآن کریں گے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔